جی ہماری بات ہو رہی تھی اس سوال کے بارے میں کہ کسی نے پوچھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو باپ دادا تھے وہ مسلمان تھے یا کافر تھے، اور خاص کر جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا تھے ابو طالب، وہ دوزخ میں جائیں گے یا جنت میں جائیں گے؟ تو بہت سے جو اس وقت لوگ قرآن مجید کے اسپیشلسٹ بنے ہوئے ہیں، انہوں نے یہ جواب دیا کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے جو ماں باپ ہیں وہ جنتی ہیں۔ تو اور پھر اس کے بعد یہ کہا کہ کیونکہ حضرت ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا تھا تو حضرت ابو طالب جو ہے وہ دوزخ میں جائیں گے۔ تو یہاں پر میں ایک آیت کریمہ کا حوالہ دینا چاہ رہا ہوں کہ جو سورہ نحل کی آیت نمبر 106، سورہ نحل قرآن مجید کا چیپٹر 16 آیت 106، من کفر باللہ من بعد ایمانہ الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان۔ تو کہا کہ اگر کوئی شخص جو ہے وہ کافر ہو جائے، اللہ ایمان لانے کے بعد اگر کوئی شخص کافر ہو جائے، تو اگر کوئی شخص کافر ہو جائے تو لہم عذاب عظیم، آیت کے آخر میں الا من اکرہ، ایک ایکسیپشن ہے، مگر وہ شخص جسے مجبور کیا جائے، اکراہ کیا جائے، اسے زبردستی کی جائے، وقلبہ مطمئن بالایمان، اور اس کا دل ایمان کے بارے میں مطمئن ہو، دل میں اس کے کوئی شک یا وسوسہ نہ ہو، لیکن اسے زبردستی اسے کرائی جائے۔ اور اس کی مثال ہمارے یاسر تھے، عمار جو تھے وہ چھوٹے تھے، نوجوان تھے۔ عمار کے والد کو پہلے شہید ہیں، عمار کی والد اور والدہ اسلام کے پہلے شہید عمار کے والد اور والدہ ہیں، جن کو ٹارچر دے کے شہید کیا گیا۔ تو عمار کو بھی اسی طرح سے وہ دبا رہے تھے، اور عمار سے انہوں نے جو کہلوانا تھا وہ کہلوایا۔ تو عمار کے بارے میں خبر اڑ گئی کہ عمار دوبارہ کافر ہو گیا ہے۔ تو عمار جب حضور کے پاس آئے تو عمار نے بتایا کہ انہوں نے مجھ سے زبردستی کی، جبکہ میرا دل جو ہے وہ آپ کی رسالت کی اور اللہ کی وحدانیت کی گواہی دے رہا ہے۔ تو یہ آیت عمار یاسر کے بارے میں اتری، الا من اکرہ وقلبہ مطمئن بالایمان، مگر وہ شخص جسے مجبور کیا جائے اور جبکہ اس کا دل ایمان کے اوپر مطمئن ہو۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر کوئی شخص بیرونی دباؤ کی وجہ سے کلمہ نہ پڑھے یا وہ بات کہے جو کلمے کے دین کے منافی ہے، تو وہاں پر بھی وہ دوزخ میں نہیں جائے گا۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ اس کا مطلب یہ ہوا کہ مومن بھی دو طرح کے، ایک مومن وہ ہے جو زبان سے کلمہ پڑھتا ہے، ایک مومن وہ ہے جو زبان سے کلمہ پڑھتا ہے اور دل بھی اس کا کلمہ پڑھتا ہے، یہ مومن ہے۔ ایک وہ مومن ہے جسے مجبور کیا جائے، یہ زبان سے کلمہ نہیں پڑھتا لیکن یہ دل سے پڑھتا ہے، جیسے حضرت موسیٰ کے زمانے میں بھی جو ہے وہ تھے جس نے وہاں پہ جو ہے وہ مومن آل فرعون بھی تھا اور مومن آل یاسین بھی تھا۔ حضرت عیسیٰ کے زمانے میں بھی ایسے لوگ تھے جنہوں نے اپنے ایمان کو چھپایا ہوا تھا، حضرت موسیٰ کے زمانے میں بھی ایسے لوگ تھے جنہوں نے اپنے ایمان کو چھپایا ہوا تھا۔ تو اور انہوں نے حضرت موسیٰ کو جو ہے وہ بچایا۔ تو حضرت ابو طالب نے کلمہ نہیں پڑھا لیکن ایمان چھپا ہوا تھا، اور بیرونی دباؤ کی وجہ سے جو قریش کے سرداروں کا، اور وہ سرداروں کے سردار تھے، تو جو ایک معاشرتی دباؤ تھا اس کی وجہ سے انہوں نے کلمہ نہیں پڑھا لیکن قلبہ مطمئن بالایمان۔ تو ایسا ہو سکتا ہے؟ تو اب بات یہ ہے کہ حدیث میں، آپ حدیث کو مانتے ہیں تو حدیث میں اسکتو اما سکت اللہ ان، جس چیز سے اللہ نے سکوت اختیار کیا اس سے آپ کو بھی سکوت اختیار کرنا چاہیے۔ جب اللہ رب العزت نے
حضرت حضور کے دو چچا تھے، اور حضرت ابراہیم کے چچا کے بارے میں کہا کہ وہ دوزخ کی آگ میں ہے، اور حضور کے ایک چچا ابو لہب کے بارے میں کہا وہ دوزخ کی آگ میں ہے، لیکن ابو طالب کے بارے میں ظاہری طور پر سکوت اختیار کیا۔ تو اگر آپ کو بھی نہیں پتہ تو آپ کو سکوت اختیار کرنا چاہیے، اور یہ سمجھنا چاہیے کہ قرآن مجید میں اس کی گنجائش ہے کہ انسان کے دل میں دل کلمہ پڑھ رہا ہو اور زبان پہ کلمہ نہ آ سکے، لہٰذا آپ کو کوئی حق نہیں پہنچتا کہ اسے دوزخ میں بھیجے۔ اور صحیح بخاری میں نے خود پڑھا، باب زیارت المشرکین، جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی والدہ کی قبر پر تشریف لے گئے جب وہ 6 سال کے تھے، تو اس کو عنوان یہ دیا گیا صحیح بخاری میں، باب زیارت المشرکین۔ تو یہ اپنے مذہب کو آپ تصحیح کریں، اس کی قرآن کے مطابق کریں، اور جو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اذیت نہ پہنچائیں کہ ان کے باپ دادا کے بارے میں اس طرح کی بات کریں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ۔